السلام علیکم امین. پلیز جو بھی تو آپ کے سامنے جتنی بھی اسپیس ہے اس کو فل کر دیجئے تاکہ لوگ باہر کھڑے ہیں تو اندر آ سکیں. پلیز آپ جتنا موو فارورڈ ہو جائیے, جتنا آگے آ سکتے ہیں آ جائیے, اور اپنے سامنے کوئی جگہ نہیں چھوڑیں. پلیز گیپ نہیں چھوڑیں کوئی. آپ ایک آدمی کا گیپ چھوڑیں گے تو ایک آدمی باہر سردی میں کھڑا رہے گا. پلیز جتنا بھی گیپ ہے لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين, والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما على بقية الله في الأراضين وحجته على العالمين. اللهم عجل له الفرج ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك إنك أنت الوهاب. قرآن کریم کی اس آیت کی تلاوت 1438 ہجری کے ایام ازا کے اس پہلے اشرے میں اس سے پہلے بھی ہو چکی, لیکن چونکہ اس آیت کا جو پیغام تھا وہ واضح نہ کیا جا سکا, اور پھر بات ذرا سی دوسرے موضوعات کی جانب چلی گئی, اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ عام مومنین کے اعتبار سے یہ آخری دو مجلسیں ہیں, ایک آج کی اور ایک کل کی. عاشور کے دن سوائے غم کے بیان کے اور کوئی بیان نہیں. 11-12 محرم کے حوالے سے ابھی احسان بٹ صاحب نے آپ کے سامنے اچھا جو کہا وہ صحیح کہا, لیکن میرا جملہ یہ نہیں تھا کہ مجلس نہ کرے. ایک مومن بھی ہوگا تو مجلس تو ہوگی. یہ مجلس اس لیے نہیں ہوتی ہے کہ مومنین بہت آ رہے ہیں تو اس لیے مجلس کرنا پڑ رہی. میں نے کہا یہ نہیں تھا, شاید وہ سمجھے نہیں, یا یہ ذرا سا آج چونکہ تاخیر ہو چکی تھی تو جلدی وہ اپنی بات واضح نہ کر سکے. میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ایام اعظم دنیا بھر میں چند امام بارگاہوں کو چھوڑ کر 10 دن کے حوالے سے مجلسیں ہوتی. عربی میں عشرہ کہتے ہی اسے. تو پہلی سے 10, 11 سے 20, 21 سے 30, 1 سے 10, 11 سے 20. اچھا وقت ویسے ہی کم ہے. تو پہلے 10 دن کے بعد جہاں پر بھی مجھے دعوت ہوتی اور ہوتی ہے تو 11 سے 20 ہوتا ہے. وہ 2 مجلسیں مجھے وہاں پہ اس لیے کم کرنا پڑتی کہ آپ حضرات کی یہ خواہش ہے کہ جو پہلا عشرہ پڑھے وہ 12 محرم تک پڑھے. تو صرف اتنا میں نے کہا تھا کہ یہ 2 مجالس جو ہوتی ہیں اس میں مجھے دوسری جگہ وہاں کا سسٹم نہ بگڑے. اچھا بات اور بھی لمبی ہے لیکن اب چھوڑیے اس کو, بہت لمبی بات ہو جائے گی. میں اتنا احمق یا بے وقوف نہیں کہ یہ خیال کروں کہ اگر یہ 2-3 دن سے اتنا مجمع آ رہا تو یہ مجھے سننے آ رہا. قطعاً نہیں. یہ
فاطمہ زہرا کو ان کے لال کا پرسہ دینے آ رہا ہے، اور چونکہ یہ راتیں وہ راتیں جہاں بنی ہاشم کے شہیدوں کا تذکرہ ہو رہا۔ ہاں صحیح معنوں میں اگر کسی کو مجھے سننا ہے تو وہ یا 11 یا 12 کو آئے گا، تو یہ اس کثیر تعداد کا مجمع۔ اچھا ایک جملے کی اور وضاحت کر دوں، گرچہ اتنا وقت نہیں، اور میں پچھلی 2 رات کی غلطی کی بنا پر ویسے ہی بہت شرمندہ ہوں۔ پرسوں رات آور اینڈ 35 منٹ، کل رات آور اینڈ 50 منٹ۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ حضرات کون سی ٹریننگ لے کے آتے ہیں کہ اتنی دیر اس انداز سے صف پہ بیٹھے۔ یقیناً یہ شہزادی کی دعا ہے، ورنہ ممکن ہی نہیں۔ لیکن تھوڑا مجھے بھی خیال کرنا، چنانچہ یہ 2 راتیں تو اب ہو گئی، اب میں اسے واپس نہیں کر سکتا، لیکن اب جو باقی 2 راتیں ہیں اس میں انشاءاللہ جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں اسے ذہن میں رکھ کے میں بات کو وقت کے دائرے میں سمیٹ لوں گا۔ لیکن ایک مومن نے کہا کہ مولانا وہ جملہ، میں بھی کھڑا تھا اس دن PECHS سوسائٹی کراچی کے امام باڑے میں، انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ 3rd گریڈ، انہوں نے کہا تھا آپ گریڈ F کے عالم کو بلایا ہے، A گریڈ کے عالم کو بلائیے تو پھر ڈونیشن میں مسئلہ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا اچھا چلے میں کریکشن کر دوں گا، تاکہ جس مجمع کے سامنے وہ میں C گریڈ تھا وہاں پہ میں F پہنچ جاؤں، اور یہ کہ غلط فہمی نہ رہے۔ اب مسئلہ پچھلے چند دنوں کی گفتگو کے بعد جس منزل پہ پہنچا تھا وہ سورہ آل عمران کی آیت، اور جیسا کہ میں اکثر کہتا ہوں کہ قرآن کریم میں نماز کے حوالے سے نماز کی اہمیت 2 دن بیان کی جا رہی ہے، اور فی الحال میرے ذہن آج کی رات کے مصائب کے حوالے سے نماز کے بارے میں ایک اور واقعہ ہے جو بیان کرنے کا ارادہ ہے فی الحال۔ اب پتہ نہیں کہ میں کتنا ادھر ادھر ہٹوں اور آخر میں وقت نہ رہے تو نماز 2 دن 3 دن 4 دن سے بیان ہو رہا، مگر اسلام جتنا نماز کے پڑھنے کی تاکید کی اتنا ہی نماز کے بچانے کی بھی تاکید کی ہے۔ محافظہ والذین هم فی صلواتہم یحافظون، یہ لوگ نمازیں پڑھتے بھی ہیں اور نمازیں بچاتے بھی ہیں، اس لیے کہ دنیا کی کوئی بھی قیمتی چیز خالی آپ کے پاس آ جانا کافی نہیں، اس کی حفاظت بھی لازم ہے۔ اور خاص طور پر اگر کوئی علن اعلان چیلنج کر کے گیا ہو کہ یہ چیز تو مجھے آپ سے چھیننا ہے، چوری کرنا ہے، لے جانا، تو ایمان سے زیادہ قیمتی اس کائنات کی کوئی شے نہیں۔ مومن کے حوالے سے دیکھیں، چاہے وہ زبانی بھی کہہ رہا ہو، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ زبانی نہیں کہہ رہا، دل کی گہرائی کہ بھائی ایمان کی خاطر تو مال قربان، عزت قربان، جان قربان، اولاد قربان۔ چاہے ہر مومن کے حوالے سے دیکھیں تب بھی وہ یہ بات کہتا ہے، اور چاہے پورے اسلامی معاشرے کے حوالے سے دیکھیں وہ ایمان کتنا قیمتی ہوگا جس کے لیے اکبر کو قربان کیا جائے، اصغر کو قربان کیا جائے، عباس کے بازو منقطع کیے جائیں، سکینہ کے رخسار پہ تماچے لگے، سجاد کی کمر پہ کوڑے پڑے، زینب کی چادر کھینچی گئی۔ سب اس کے لیے تھا، اقتدار کے لیے نعوذ باللہ، کوئی خاندانی انتقام کے لیے نعوذ باللہ، مال و دولت کو جمع کرنے کے لیے نعوذ باللہ، یہ تھا اسی اسلام اور ایمان کو بچانے کے لیے۔ تو جس کے لیے چادر زینب کی قربانی دے دی وہ کتنی قیمتی شے، اور وہ شیطان پکار کے کہہ چکا لَأَغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ایک ایک کے ایمان کو چھینو۔ اسلام سوال یہ کرتا ہے کہ گاڑی کی حفاظت کا اتنا انتظام کرتی اور مکان کی حفاظت کے لیے پتہ نہیں کتنے الارم لگاتے، اور باقی قیمتی چیز کی حفاظت کے لیے بینکس میں لاکر لیتے، اور ہر چیز کے اعتبار سے اولاد کی حفاظت کی کتنی فکر ہوتی۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کہیں کہ مولانا یہ باتیں کراچی میں کہی ہے، ٹورنٹو میں نہ کہی، لیکن یہاں بھی میں نے دیکھا کہ اگر فرض کیجیے
آج ہی ایک برادر محترم سے بات ہو رہی ہے، آج ہی ابھی 2 گھنٹے پہلے میں نے کہا کہ آپ نے اپنا مکان بدل لیا؟ کہا کہ آج جو مکان تھا وہ مین روڈ کے بہت قریب تھا، ٹریفک بہت فاسٹ تھا، ہر وقت دل میں دھڑکا رہتا تھا کہ خدا نہ کرے ہمارے بچوں کو کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ تو میں پیچھے کی گلیوں میں چلا گیا۔ یہ اولاد کی حفاظت کتنی فکر ہے آدمی ہونی چاہیے، جسے نہیں ہے وہ نہ مومن ہے نہ انسان۔ لیکن ان سب سے زیادہ قیمتی چیز ایمان۔ پکارنے والا کہہ بھی چکا ہے کہ میں تو ہر ایک کے ایمان پہ حملہ کروں گا، اور ایمان ہمیں دینے والا بھی بتا چکا ہے۔ آخری زمانے کے لیے ہی حدیث نہیں ہے، دعائے عدیلہ ہر زمانے کے لیے۔ اور پھر قرآن نے دعا سکھائی، لا تزغ قلوبنا، ہدایت کے بعد دوبارہ گمراہ نہ ہونے پائیں۔ یہ ایمان کی حفاظت کیا انتظام؟ کون سا آپ نے الارم لگایا ہے اپنے گھر میں جو آپ کو بتا دے کہ ایمان پہ اٹیک کرنے والا آپ کے گھر میں داخل ہو رہا ہے؟ کون سے لاکر میں آپ نے اس ایمان کو رکھا ہے کہ اطمینان ہو کوئی نقصان نہیں پہنچے؟ اب یہاں سے پورا موضوع، وہ میرا عنوان نہیں، صرف ایک اشارہ ہے، کیونکہ پچھلے 2 دن نماز کے ساتھ ساتھ مجلس میں پیرالل جو بیان چلتا رہا وہ ذہن میں رکھتے ہوئے، وہ یہ کہ پھر امام نے ہمیں ایک لسٹ عطا کی اور کہا ہے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ایمان کے خاتمے کا سبب بنتی ہے۔ آدمی زندہ رہتا ہے، آخری زمانے کے لیے تو یہ کہا گیا کہ بیچارے کو پتہ بھی نہیں چلتا اور ایمان اس طرح اس کے دل سے چلا جاتا جیسے آنکھ میں سرما لگایا جائے تو سرما اڑ جاتا۔ لیکن ہر دور کے لیے کہا گیا کچھ چیزیں، اور اس کے اندر ٹاپ آف دا لسٹ ہمارا پچھلے 2 دن کا عنوان، اور وہ ہے مال کی محبت۔ اور یہاں پہ رک ایک جملہ کہوں کہ یہ آج پھر یہ ذکر اس لیے آ گیا کہ قرآن کریم نے مال کو لفظ فتنہ بتایا اور فتنے کو سمجھانا، تو اب میں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن تمہید اور اب چند مختصر سی پہلے مثالیں سن لیجئے تو اندازہ ہو یہ مال کیا چیز۔ ایک لقمہ حرام 40 دن کی نماز اور روزے کو اگر اتنا ہی ہوتا تو شاید بعض لوگ کہتے کہ یہ ہمارا مسئلہ نہیں، شاید مومن تو نہ کہے لیکن بعض لوگ نماز قبول نہیں، ہم نماز پڑھتے ہی نہیں ہے، قبول و ناقبول کا مسئلہ تو بعد میں آئے، ہم تو روزہ رکھتے ہی نہیں۔ تو کیوں نہیں رکھتے؟ کہا کہ کیا کرے، والدین نے ہماری روزہ کشائی نہیں کرائی تھی بچپنے میں، اب انتظار کر رہے ہیں روزہ کشائی ہو تو روزہ رکھے۔ یہ روزہ بھی چھوڑا جا رہا ہے، دین کا مذاق بھی اڑایا جا رہا ہے۔ چلیں، ہو سکتا ہے کچھ لوگ کہیں حدیث میں تیسری چیز آ گئی، وہ تو اپنے کام کی چیز ہے نا، وہ تو اپنے مطلب کی چیز ہے نا، اور وہ یہ کہ 40 دن نماز قبول نہیں، روزہ قبول نہیں، دعا قبول نہیں۔ مولانا آپ نے منبر سے ایسی ایسی دعائیں بتائیں اور یہ کہہ کے بتائیں کہ دعا پڑھو اور پھر دیکھو کہ تمہاری حاجت کیسے پوری نہیں ہوتی۔ گرچہ اگلا جملہ خود مجھے بڑا تکلیف دہ محسوس ہو رہا، لیکن سلسلہ آگے بڑھتا کہ ہم تو کربلا بھی ہو کے آ گئے، ہم تو نجف بھی ہو کے آ گئے، ہم تو مدینے بھی ہو کے آ گئے، ہم تو مکہ بھی ہو کے آ گئے۔ جو جگہیں لوگوں نے بتائی ہیں دعا لے کے، حاجت لے کے، مسئلہ لے کے وہاں گئے اور شکایت کئی دعا پوری نہیں ہوئی۔ ون آف دا ریزن، ناٹ دا اونلی ریزن، ون آف دا ریزن، کہا کہ جس پیٹ میں لقمہ حرام جا رہا نہ نماز قبول ہے، نہ روزہ قبول ہے، نہ دعا قبول۔ دعا تو ہمارا مسئلہ، یعنی ہر ایک کا مسئلہ۔ کوئی آدمی دنیا میں ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ مجھے کبھی کوئی پرابلم فیس کرنا ہی نہ پڑا، اور خاص طور پہ مومن کا 40 دن جسے کسی پریشانی کو فیس نہ کرنا پڑے وہ تو ملعون ملعون ملعون، حدیث ہے امام، تو لعنتی ہے۔ تو ہر 40 دن میں کم سے کم ایک بار دعا ہمارا سہارا وہ بھی قبول نہیں۔
ایک لقمہ حرام، یہ ایک لقمہ حرام، ایک ایک ایک، یہ اتنا اہم بن جاتا ہے کہ سارا انسان کا ایمان و تقوی. نجف کے ایک بڑے عالم کا واقعہ، میں نام کبھی نہیں لیتا ہوں، بجائے اس کے کہ لوگ میسج پہ جائیں گے، وہ عالم کی توہین اور برے گمان آ جائیں گے. مرنے کے بعد جب ان کے دوست نے ان کو خواب میں دیکھا تو توقع یہ تھی کہ مرنے کے اگلے دن نظر آ جائیں گے، ایک ہفتے کے بعد نظر آ جائیں گے، ایک سال کے بعد. اور کہا کہ ایک سال کے بعد آپ آئے. تو اب یہ تھا کہ جواب دیں گے کہ ہاں بھائی اللہ نے اجازت نہیں دی. مرنے کے بعد آدمی آزاد اور انڈیپینڈنٹ نہیں ہے. جواب یہ دیا کہ ایک سال میں ایک تنکے کا حساب کتاب دیتا رہا، آج جا کے وہ مرحلے سے میں فارغ ہوا ہوں. کیا تنکا؟ کہا کہ اونٹ کے اوپر بھوسے کا ڈھیر لگا تھا، میں نے تنکا توڑ کے دانتوں میں خلال کیا. مجھ سے پوچھا گیا کہ ایک مومن کا مال اس کی اجازت کے بغیر تم نے کیسے خرچ کیا اور استعمال کیا؟ ایک سال مجھے اس کا حساب دینے میں لگا. 19 رمضان کا مولا کا جملہ جو میں اکثر کہتا ہوں، وَفِي حَلَالِهَا حساب اور حرامها عقاب. ایک لقمہ حرام، اور ہم اور آپ ایک لقمہ حرام کے لیے اپنا سارا تقوی قربان کر دیتے. جی گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، انشورنس میں کچھ بڑھا چڑھا کے کلیم کیا جاتا ہے. ایسے لوگ بھی. اب مجھے ٹورنٹو کا یا کینیڈا کا نہیں پتا، لیکن عام دنیا بھر میں انشورنس کمپنیوں اور کلیم کرنے والے کے درمیان یہ جنگ اور ایک سلسلہ جاری رہتا. ایک لقمہ حرام. کتنے لوگ ایسے جو پتہ نہیں کون سا مسئلہ اپنے ذہن میں رکھ کر، ہاں اگر آیت اللہ سیستانی اور رہبر آغا خامنہئی کی تقلید نہیں ہے تو شاید وہ پرانے ماضی کے مسئلے کو سمجھا جائے، لیکن تقلید ان کی ہے. ان ایمپلائمنٹ بینیفٹ لے رہے ہیں جبکہ حقدار ہی نہیں ہے، کام کر رہے. میڈیکل کے سسٹم میں کتنا ابیوز کیا جاتا ہے اس سسٹم کو، اور پھر ہمارے یہاں چلے تو ماشاءاللہ ایک لقمہ حرام. اچھا میں دو اس کی ایسی مثالیں دے دوں جو مومن اور دیندار گھرانوں میں بھی آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ لا علمی. ابھی 2 راتیں پہلے کوئسچن آنسر کے سیشن بہت تفصیل کے ساتھ میں نے ایک مسئلہ بتایا تھا. اب اس تفصیل کا نہ یہ موقع ہے نہ یہ فورم ممبر مجلس کے وقت، اور وہ یہ ہے کہ خمس ریگولر دینے والے بھی بہت سے لوگوں کو نہیں معلوم کہ ان سرٹن کیسز 25% خمس دینا ہے، not 20%. اب جو تھوڑا بہت گلف میں رہ کر عربی سیکھ کے آئے، تھوڑی عربی، بہت سارے لوگ یہاں پہ انڈیا اور پاکستان سے براہ راست نہیں آئے، پہلے دبئی گئے یا قطر گئے یا کویت گئے اور پھر وہاں سے یہاں آئے، تو تھوڑی بہت عربی آ جاتی. مولانا یہ تو بات سے غلط ہو گئی. خمس کے معنی ہیں 20%، جو 25 ہو گیا وہ خمس ہی نہیں رہا. بعض اوقات الفاظ دھوکے میں ڈالتے. جب پہلی بار ایک ایسے مومن ملے جن کے پاس امریکہ کا گرین کارڈ تھا، بہت پہلے کی بات، چیز ہوتی تھی، ایک اٹریکشن ہوتا، بہت دل چاہ رہا تھا کہ امریکہ تو نہیں جا سکتے، کم از کم اس کے گرین کارڈ کی زیارت کریں. انہوں نے زیارت کرائی اور میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ گرین کہاں سے ہے. وہ گرین نہیں تھا. میں نے کہا کہلاتا ہے گرین کارڈ، یہ گرین کہاں سے ہے؟ کا نام اس کا ہی. اب وہ ہو سکتا ہے کبھی گرین. پہلے دنیا میں ڈمپ یا بے وقوف آدمی کی ایک پہچان تھی، اور وہ یہ کہ وہ 7-Eleven اسٹور پہ پہنچ کے یہ پوچھے گا اسٹور کتنے بجے کھلتا ہے، کتنے بجے بند ہوتا. ارے 7-Eleven کا مقصد ہی ہے کہ صبح 7 بجے کھلے گا، رات کے 11 بجے، لیکن اب 24 آورز کھلے رہتے. نام ابھی تک وہی ہے 7-Eleven. 7 سے 11 نام ہے اس کا، اور رات کے 2 بجے بھی کھلا ہوا. تو الفاظ تو ہمیشہ صحیح معنی نہیں دیتے.
اب آپ کہیں گے مولانا نے ہم کو کہاں الجھا دیا. یہ بھی تو دیکھیے کہ مولانا سے کیسے کیسے لوگ آ کے الجھا کرتے ہیں اور کیسی باتوں میں وقت ضائع کرتے ہیں. 25% کو تو خمس کہیں گے ہی نہیں. اس کو کہیے ربع واجب ہے، خمس نہیں، چھوڑیے اس کو. لیکن اگر 25% خمس واجب ہے یعنی $100 میں 25 اور آپ نے دیے 20، آپ کی نیت نہیں ہے حرام کی، آپ کی نیت نہیں ہے گناہ کی، آپ کی نیت نہیں ہے حق سہرا کو قبضہ کر کے ہضم کر جانے کی. لیکن وہ $5 تو شہزادی کونین اور ان کی معصوم اولاد کا حق آپ کے پیٹ میں پہنچ رہا، اس کے حرام تو ہے. یا جس گناہ کے بارے میں اکثر ایک کمپلین کرتا ہوں، اکثر، کہ انتہائی دیندار گھرانوں میں بھی 99% یہ گناہ ہو جاتا، اور وہ ہے کہ کسی کے مرنے کے بعد جو وہ ایسڈز یا چیزیں چھوڑ کے گیا. بہت اہم مسئلہ. میں نے تو اسی المہدی کے منبر پر سورہ فجر کی وہ آیتیں تلاوت کی. سورہ فجر کون سا سورہ؟ جس کا نام ہے سورہ امام حسین. قرآن میں ایک سورہ ایسا ہے جس کا دوسرا نام ہے سورہ امام حسین، کیونکہ اس کی آخری آیت یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، عاشور کی سپہر کو بتاتی. اور پہلی آیت والفجر ولیال عشر، قسم ہے 10 راتوں کی، وہ عاشورے کو بتاتی، پہلے 10 دنوں کو بتاتی. پورا سورہ اس میں ایک آیت آتی ہے کہ تمہارے گھر میں جب کبھی روزی کا مسئلہ آئے گا تو بل لا تکرمون الیتیم، مسئلہ ہے کہ تم یتیم کا مال کھاؤ گے. وتاکلون التراث، ایک آیت چھوڑ، اور میراث. یہ قرآن مین کاز بتا رہا ہے ہمارے گھر کے مالی مشکلات. قرآن کی آیت ہے، آپ جا کے چیک کر لیں. اب آپ سے یہ کہنا پڑتا ہے، بچے اتنی دیر میں آئی فون نکال کے چیک کر چکے ہوتے، جا کے چیک کر لیجئے. لیکن انتہائی دیندار گھرانوں میں بھی یہ گناہ ہوتا. باپ مر گیا، گھر میں جو قرآن ہے اب وہ استعمال ہو رہا. یہ قرآن وارثوں کا نہیں ہے، یہ صرف بڑے بیٹے کا حق ہے. باپ کے لباس صرف بڑے بیٹے کا حق ہے، چھوٹے بیٹے کو بھی نہیں مل سکتا. ہاں وہ سب راضی ہو جائیں وہ الگ بات ہے، اور باقی چیزیں تو چھوڑیے. میں جا ہی نہیں رہا ہوں کہ مکان کس کا ہے اور بینک بیلنس کس کا ہے. یہ بے دین لوگوں کے لیے مسئلہ بنتا ہے. دیندار تو اس میں صحیح ڈسٹریبیوشن کرتے ہیں. لیکن کتنی، یہاں تک میں نے دیکھا میت غسل خانے میں گئی تو اس کے بدن پہ لباس ہے وہ وہیں چھوڑ کے آ گئی. اس کا مالک بڑا بیٹا، مرنے والا بھی نہیں. ہاں وہ وصیت کر کے گیا ہو تو الگ بات، وصیت بھی نہیں کرتا کہ میرے کپڑے غسال کو دے دیں. اچھا باتیں اور 1 گھنٹہ اور 50 منٹ کل رات مجلس میں نے پڑھی، وہ ریکارڈ بریک کرنے آج ممبر پہ نہیں آیا ہوں تو بات کو مختصر کروں. دیندار لوگ اور ایک لقمہ حرام پورا ایمان کبھی قربان ہو جاتا. اور مولا کون؟ اب آئیے علی کے گھر چلے. میرا مولا نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 224. مولا ہم تو تھڑلے سے آنکھیں بند کر انشورنس کمپنی کا فارم ہو یا جو سوشل ویلفیئر کے ادارے ہوتے ہیں ان کا فارم ہو یا میڈیکل کمپنی کے فارم ہو، بھرتے چلے جاتے ہیں ساری غلط بیان. علی کو صرف ایک یس بولنا ٹک کرتے ہیں، یا کمپیوٹر ہے تو کلک کرتے ہیں، ایک یس، اس کے نتیجے میں ایک ایسا فائدہ ملے. دنیاوی بات کر کہ جس سے علی پورا اسلام لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں. دوسری خلافت کے بعد کمیٹی بنائی گئی کہ تیسرے خلیفہ کو کس طرح سے ڈھونڈا جائے اور کسے اپوائنٹ کرے. علی کے پاس کہا کہ اگر کتاب خدا سے فیصلہ کریں اور سنت رسول سے فیصلہ کریں اور سیرت شیخین پر چلیں، یہ خلافت آپ کے لیے. پلیٹ میں رکھ کے گویا وہ حکومت دی جا رہی جسے بعد میں خود میرے مولا نے کہا کہ سڑے ہوئے کتے سے زیادہ حقیق. مگر وہ لے کر آئے آفر کی تو مولا کی یس بول.
کا کتاب خدا بے شک، سنت رسول بے شک، سیرت شیخین نہیں، نو، ایک نو کے بدلے یس پہ کلک کر دے یا ٹک کر دے۔ 50 ملک اسلامی دنیا جسے کہتے ہیں، آج کے 50 سے زیادہ ملک علی کے پاس۔ مولا ایک مرتبہ آپ لے لیجئے، پھر سب کو مومن بنا دیجئے۔ جب اقتدار آپ کے پاس آ گیا، حکومت آ گئی، کوئی آج کا جدید سسٹم تو ہے نہیں کہ اسمبلی یا پارلیمنٹ یا کانگریس یا میڈیا چیک کرتا رہتا۔ کوئی آپ کے بعد جس نے یہ آفر کو یس کر دیا، اس نے کہا ان تینوں باتوں کا کہا خیال رکھا۔ 12 سال کھینچ گئے پھر بھی۔ خیر، اس سے زیادہ میرا انداز نہیں ہوتا ہے۔ مولا کا جملہ، ایک جھوٹ علی کے یہاں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے۔ 50 ملکوں کی حکومت جاتی ہے تو چلی، یہاں $50 چھوڑنے کو تیار نہیں، اگر ایک جھوٹ میں مل جاتے ہیں تو لے۔ اور خالی یہاں منزل یہ نہیں ہے، یہ تو خیر ہے بہت بڑی بات، لیکن سیرت علی آج کا موضوع نہیں ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس کے بعد ایک جملہ، لو اعطیت سبعۃ اقلام وافلاکها وبما تحت الافلاک، یہ ہے نہج البلاغہ خطبہ 224 کا جملہ۔ اگر تم لوگ 7 آسمان اور زمین مجھے دے دو اور صرف ایک ڈیمانڈ کرو کہ ظلم تو نملتا ان اسلبا، کہ میں ایک چونٹی پر اتنا ظلم کروں، اتنا ظلم کہ اس کے منہ میں جو کا ایک دانہ جو دبا ہوا ہے وہ دانہ جو کا ایک دانہ، شاید بچے نہ سمجھ رہے ہیں، نہ پا رہے ہیں کہ جو کسے کہتے ہیں، دانہ کسے کہتے ہیں، مگر جو دانہ لوگ مجلس میں بیٹھے یعنی بزرگ حضرات، دانشمند حضرات کو سمجھ رہے ہیں۔ چونٹی پر، کسی انسان پہ نہیں، پتہ نہیں کتنی چونٹیاں تو ہمارے پیروں کے نیچے آ کے مر ہی جاتی ہے پوری چونٹی، اس کے منہ میں دبے ہوئے جو کے ایک دانے کو لے لو، بلکہ حدیث میں دانہ بھی نہیں، قشرہ شعیر، جو کا چھلکا جو ہے اوپر والا، خالی اس کو چھین لو اس چونٹی سے۔ اب کمپیئر کریں، اور اس کے بدلے میں کیا دیا جا رہا ہے؟ 7 زمین، 7 آسمان، جو کچھ ان کے درمیان ہے۔ علی کہتے ہیں تب بھی میں اس کو رد کر دوں گا، اتنا سا ظلم کرنے کو میں تیار نہیں۔ صاحب ایمان، کافر کا مال جائز، مومن کا مال جائز، خاندان والوں کا مال جائز، میراث میں زمین و آسمان کی گڑبڑ جائز۔ اب یہ ذرا سا میرے ساتھ ایک مسئلہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنی جگہ مجلسیں پڑھتا ہوں کہ بہت ساری باتیں وہاں بیان ہوئی، یہاں بیان نہیں، یہ مجھے یاد ہوتا، مگر جو لوگ وہ باتیں سنے، مولانا نے بات ریپیٹ کر دی، ذرا سی اس کے حوالے سے بات کروں۔ کہا دیکھیں کمپیئر کریں، غالباً 1 سینٹ کی ویلیو بھی جو کے چھلکے سے زیادہ ہے، دانا بھی نہیں چھلکا، اور مولا کہہ رہے اس کے مقابلے میں مجھے کتنا مل رہا؟ مولا لے لیجئے، لے کے سارا راہ خدا میں قربان کر دیں۔ کہا لیکن جھوٹ یا ظلم کے ذریعے سے نہیں، کیونکہ یہ وہ بدترین گناہ جو خالی، ہاں یہ تھا کنیکشن والا جملہ، جو خالی انسان کو اللہ کا مجرم نہیں بناتا، اس کا پورا ایمان چلا جاتا۔ ایمان کیسے جاتا ہے؟ آج کی جو بات تھی، جو 2 دن مال کے حوالے سے بات ہوئی، اس کا کنکلوژن حرام لقمے۔ اچھا اب یہاں ایک بات اور سن لی، جس مومن کو یہ باتیں سنائیے، سوائے المہدی کے سینٹر میں جو اندر لوگ میں موجود، باہر والے بھی ایسے، ہر مومن ایک ہی جواب دے گا، آپ نہیں دیں گے۔ مولانا آپ بھی کیا مذاق کر رہے ہیں؟ ہم کو کس سے ملا رہے ہیں؟ مولا سے ملا رہے ہیں۔ ہم کہاں اور مولا کہاں؟ یقیناً علی تو ایسے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ حکم خدا کی خاطر قربانی دے دی۔ ہم میں کہاں اتنی طاقت؟ تو
پھر اتنی طاقت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی کا مال کھا لو، پورا مکان ضبط کر، وہ چوٹی کے منہ کے جو کے ایک چھلکے کو نہ لے، اور اتنی سامنے دولت مل رہی اور ہم کہیں کہ جو کہ ہم تو علی جیسے نہیں۔ سوال یہ کہ کیوں نہیں؟ پہلا سوال تو یہ ہے کیوں نہیں؟ آپ کہیں گے مولانا ہم اور علی، حدیثیں، قرآن، معرفت امام، خالی مزہ لینے کے لیے نہیں ہے، سوچنے کے لیے۔ اب دیکھیے ایک حدیث، بہت مشہور حدیث اس لیے آئی کہ قرآن میں ایک آیت آ گئی تو لوگ اس آیت کو ڈھونڈنے نکلے، وہ آیت کہیں مل کے نہ دے، وہ داڑھی والی آیت نہیں، قرآن میں آیت آ گئی، اب لوگ ڈھونڈنے نکلے۔ جیسے سورہ رحمان میں آیا مرج البحرین یلتقیان، دو سمندر ملتے بھی ہیں الگ بھی ہوتے ہیں، اتنے مفسرین ڈھونڈنے نکلے کہاں ہیں یہ دو سمندر یا دریا؟ کوئی گنگا جمنا چلا گیا، کوئی میڈیٹرینین سی میں چلا گیا، کوئی دجلہ اور فرات جہاں دوسرے سے ملتے ہیں وہاں چلا گیا۔ ڈھونڈا جا رہا ہے نا کہ مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، یہ کہاں؟ ایک آیت ایسی آئی کہ اس کے اندر بھی لوگوں کو تلاش شروع ہوئی، مثلا کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، کلمہ طیبہ کی مثال ایک درخت کی طرح، ایسا درخت جس کی جڑیں زمین پر ہیں اور شاخیں آسمان تک گئی۔ ایسا کہاں درخت؟ تاڑ کا درخت سنا ہے بہت لمبا ہوتا ہے، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا کہ انگریزی میں اسے کہتے کیا، لیکن کیسا ہی لمبا درخت ہو، قرآن نے کہا کہ جڑیں زمین پر ہیں، اصلھا ثابت فرعھا فی السماء، آسمان۔ بہت جب میں چھوٹا تھا ایک زمانے میں چھوٹا تھا، تو جب میں بہت چھوٹا تھا، جیک اینڈ بین اسٹک نام کی کوئی کہانی پڑھتا تھا کہ اس کے گھر کے باہر وہ درخت جادو کے بیج کا تھا جو آسمان تک گیا تھا، اس پہ چڑھ کے وہ وہاں تک پہنچا۔ ڈھونڈنے سے تو نہیں مل رہا، کہانیوں میں مل گیا، فیری ٹیلز۔ قرآن فیری ٹیلز تو نہیں بتا رہا، کہاں ہے وہ یہ درخت؟ اچھا جو چیز قرآن میں ہو اور نہ ملے تو لوگ رسول کے پاس آئیں گے، یا رسول اللہ یہ آیت نازل ہوئی ہے کہاں کے بارے میں؟ یہ درخت کہاں ہے؟ فرمایا یہ درخت ہم لوگ ہیں، ہم لوگ۔ اب ہم لوگ سے کیا مطلب ہے؟ کہا یہ وہ درخت ہے جس کی جڑ میں ہوں، اس کا تنا یا ٹرنک علی ہے، اور اس کے پتے ہمارے شیعہ، یہ وہ درخت ہے۔ اور آپ دیکھ بھی لیجیے فتح مکہ ہو رہی، پیغمبر مشکنی کر رہے ہیں، خانہ کعبہ میں کھڑے ہیں، جو اوپر کے بت ہیں، علی کو کندھے پہ جب کھڑا کیا تو جملہ کہا، اے علی اس وقت تمہارا ہاتھ کہاں تک گیا؟ کہا یا رسول اللہ عرش الہی پر ہے، جو چیز کہیے آسمان سے اٹھا کے آپ کی خدمت میں پیش کرو۔ یہ درخت آپ کو نہ افریقہ کے جنگل میں ملے گا، نہ ساؤتھ امریکہ کے ایمیزون میں ملے گا، یہ درخت ملے گا تو خانہ کعبہ میں ملے گا، فتح مکہ کے دن ملے گا، رسول اور علی کے ذریعے ملے گا۔ رسول زمین پر ہے، علی عرش الہی پر پہنچے۔ لیکن اس میں اب دو اور پیغام ہیں، تو آیت کی تفسیر، دو پیغام اور ہیں، ایک تبرعی پیغام، ایک تولائی پیغام۔ تبرعی پیغام پہلے سن لیجیے، کیونکہ اسلام میں تبرع پہلے ہے اور تولا بعد میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلے ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم بعد میں۔ خانہ خدا کی زیارت کے وقت، خانہ خدا کی زیارت کے وقت حبل بت، اسے پیروں سے کچلنا پہلے ہے، کعبے کی زیارت بعد میں۔ حج کے دوران شیطان کو کنکر مارنا پہلے ہے، پھر حج کا طواف اس کے بعد۔ اب یہ مثالیں تو میں اپنے مزاج والی جمع کر رہا ہوں، فقہی اور شرعی مسائل۔ تبرعی مثال کیا ہے؟ پیغمبر نے کہا میں
जड़, अली तना, और हमारे शिया इसके पत्ते, पत्ता। अगर कभी ये डिमांड करे कि तने की जरूरत क्या है, मैं डायरेक्ट अपना लिंक जड़ से मिलाता हूं। टूट के गिर जाए, दरख्त की जड़ के करीब ही जाके पड़ा रहे, कोई फायदा अच्छा, मैं बॉटनी की क्लास तो ले नहीं रहा हूं। जो कुछ दरख्त को मिलता है, जड़ें जमीन से पानी लेती हैं, तने के जरिए से पत्तों तक पहुंचाती है। अब वो कहे कि मैं बराह रास्त क्यों ना चला जाऊं जड़ के पास? जरूरत क्या है मुझे बीच में एक वसीला रखने की? उसने छोड़ा, वसीले को छोड़ा, सीधा चला गया, जड़ के पास पड़ा रहा, कोई फायदा नहीं मिलेगा। सब्ज है, पानी न मिलने से वो सूखेगा, ड्राई लीव्स बनेंगे, और फिर जब ये जमा हो जाएंगे, देखने में सुना है कनाडा के अंदर ऑटम सबसे खूबसूरत होता है, फॉल, लेकिन एक वक्त आएगा सफाई करने वाला ये सारे टूटे हुए पत्तों को उठाएगा, जाके कहीं आग में जला देगा। इसने कहा कि मैं अली को छोड़ के सीधा रसूल के पास जा रहा हूं। पड़े रहो, अभी भी पड़े हुए हो, लेकिन एक वक्त आएगा कि जमा करके उठा के जहन्नम की आग में झोंक दिया जाएगा। अगर तुम्हें जड़ से फायदा लेना है तो तने के जरिए से जाओ, रिसालत से लेना है तो अली की विलायत के जरिए से। मशहूर हदीस है, लेकिन इस एंगल से भी गौर कीजिए, ये जरा तबर्राई पैगाम और तवल्लाई पैगाम ऐसा है कि आप बिल्कुल अब खामोश बैठ जाए। पैगंबर ने कहा, ये दरख्त, मैं इसकी जड़, अली इसका तना, हमारे शिया इसके पत्ते। पत्ते की एक खुसूसियत कि पत्ते से पता मिलता। आम के दरख्त का पत्ता अलग हो और पीपल के दरख्त का पत्ता अलग हो और नीम के दरख्त का पत्ता अलग हो। जैसा दरख्त है पत्ता बता देगा कि ये किस दरख्त का पत्ता है। आपने दरख्त नहीं देखा, आपके सामने कहीं पे उसकी पत्ती या लीव्स आई, उसको देखकर आप बता देंगे अच्छा ये तो आम के दरख्त का पत्ता लग रहा है, ये तो पान का पत्ता लग रहा है, ये तो फुला फल का, ये तो नीम का। ये पत्ते की खुसूसियत है। शिया उस दरख्त का पत्ता है जो रिसालत और इमामत से मिलके बना है। ये दुनिया में कहीं भी तुम्हें मिले, पाकिस्तान में हो, हिंदुस्तान में हो, टोरंटो में हो, इसे देखते ही दुनिया कह उठेगी कि ये पत्ता तो किसी मासूम दरख्त का पत्ता लग रहा है। अगर वो मासूम है और इस हदीस के एतबार से शिया उस दरख्त के पत्ते हैं, पत्ते की खासियत बहुत बच्चा भी जानता है। मैं तो बिला वजह इतना जोर दे रहा हूं अपने सीने पर। क्या हम ऐसे पत्ते हैं? आम में पीपल का पत्ता तो नहीं लगा, पीपल में नीम का पत्ता तो नहीं लगा। हमारा अंदाज ऐसा हो, हमारा तरीका ऐसा हो, हमारा किरदार ऐसा हो कि दुनिया में देख के कह उठे कि हाँ ये लगते हैं अली के शिया, ये लगते हैं मासूम दरख्त से ताल्लुक रखने वाले। दुनिया भर के गुनाहों से भरा हुआ पत्ता और कहे कि मैं मासूम दरख्त से टूट के गिरा हूं, ये दावा बिल्कुल झूठा हो। तो ये देखिए हदीस बहुत आम से सादा से सिंपल अल्फाज, कितने गहरे गहरे पैगाम इसके अंदर। ऐसा बन के तुम्हें दिखाना तो मुझे बात ये मिसाल क्यों आई? मौलाना आप भी कमाल करते हैं। कहा अली, कहा हमको मिला देते हैं कि जी चूंटी के मुंह में दबा हुआ जौ का छिलका भी अली न छीने, और आप हमसे कह रहे हैं कि भाई का हक, पार्टनर का हक, मोमिन का हक जाय न करो। अरे वो कहा और हम कहा? उस दरख्त के पत्ते हैं कि नहीं? अली से ताल्लुक है कि नहीं? रिसालत और इमामत वाले दरख्त असलुहा साबितुन व फरउहा फिस समा, उससे अगर आपका ताल्लुक है तो आपको ऐसा बनना पड़ेगा। ये कह के काम नहीं चलेगा। मौलाना आप भी मजाक करते, शहजादी का पर्दा बताते हमारी औरतों, ये बेचारिया कहा फातिमा जैसा हिजाब कर सकती है।
تو پھر دعوی شیعہ چھوڑ دے، یعنی یہ دعویٰ چھوڑ دے کہ ہم اس درخت کے پتے محبت کرتے ہیں اس درخت سے لیکن تعلق کوئی نہیں ہے. تو یہ لفظ پتا اتنا بڑا، اس کے اندر پیغام پورا تک ایک چیز. اور یہاں پہ رک کے ایک بات اور کہہ دیں، اور وہ یہ کہ علی کون، علی کون ہے، ہو از علی. اب یہ قرآن کی اتنی آیتیں، امام کی اتنی حدیثیں، اچھا اب ان سب کو اگر جمع کیا جائے تو میرے ایک اساتذہ میں سے ایک مرحوم استاد خطیب آل محمد مولانا اظہر حسن زید یہ ساری حدیثوں کو جمع کر کے اپنے الفاظ میں بہت ہی سمپل مثال کے ذریعے سمجھا رہے ہیں. اب علی کا شیعہ کیسا، نہج البلاغہ کے خطبے بھی اور ایسے زبردست خطبے کہ حمام تو پورا خطبہ بھی نہ سن سکے، چیخ مار کے گرے، بے ہوش ہوئے اور اسی میں مر گئے. اور اتنی سادہ سی بات بھی رسول نے بتائی، پتا. ایک بچہ، ایک جاہل، ایک بدو عرب بھی پہچان لے کہ کیا پیغام دیا جا رہا. تو ہر انسان کے آئی کیو کے اعتبار سے یا اس کی عقل کے معیار کے اعتبار سے بات کہی گئی. دقیق حدیثیں بھی ہیں، سادہ حدیثیں بھی ہیں. تو علی کون ہے؟ ایک سادہ سی مثال جو ساری حدیثوں کی روشنی. میں اکثر کبھی خود بھی معرفت اہل بیت کے مزے میں آتا ہوں تو ایسی مثالیں دے دیتا ہوں. کئی بار آپ نے سنا ہو. آج موضوع کے اعتبار سے بھئی ہم کہاں، علی کہاں؟ علی ہیں کون؟ فرماتے ہیں مولانا کعبے میں علی کی ولادت، اور علی کی ولادت کے بعد جب بنت اسد علی کو لے کے 3 دن کے بعد نکلی تو وہیں سے آئی باہر جہاں سے گئی تھی. اب شاعر حضرات کو پتا ہے کبھی کبھار قافیہ تنگ ہو جاتا. جب یہ میں نے شاعر کا لفظ اس لیے کہا کہ اس کے بغیر میں کہتا قافیہ تنگ ہو گیا تو یہ اردو کا کوئی اور محاورہ بن جائے. شاعری میں قافیہ تنگ ہو جاتا ہے تو کچھ الفاظ بدلنا پڑتے ہیں جسے کہتے ہیں ضرورت شعر. بہت مشہور ہے قصیدہ ایک بار ایک بار ایک بار. کعبے کا ذکر ہے، کعبے کی دیوار شق ہوئی صرف ایک بار جبکہ 2 بار ہوئی. فاطمہ بنت اسد کے کعبے میں جاتے وقت بھی اور جب جس مقصد کے لیے گئی تھی اس کے بعد باہر نکلتے وقت بھی. لیکن وہ قصیدے کا قافیہ 2 بار سے نہیں چلے گا. خیر تو اب جب باہر آئیں، اچھا اسی موقع یہ کیا 16 رجب نوگامہ سادات سے تعلق رکھنے والوں کو پتا ہے، یا امروہے سے بھی شاید مولا کی چھٹی وغیرہ منائی جاتی ہے نا وہاں پہ بزرگوں کے زمانے میں. جب باہر آئیں اسی دن ایک وہ جملہ کہا جس کا دوسرا حصہ کربلا میں پورا ہوا. ایک جملہ علی کی ولادت کے دن 3 دن کے بعد 16 رجب، اور وہ یہ کہ اے محمد یہ بچہ تو جب سے پیدا ہوا ہے آنکھیں نہیں کھولی. یہ کہا نا کہ کمپلین یا فاطمہ بنت اسد نے علی کے لیے کی یا ام البنین نے عباس کے لیے کی. اب میں پہنچ رہا ہوں تقریباً اس سوال کا جواب دے کہ علی کو ہزاروں جواب ہو سکتے مگر ایک جواب یہ ہے، پیغمبر نے کہا کہ یہ تو میرا وہ بھائی جو جملہ عباس کے لیے بھی ہم کہہ سکیں گے، یہ تو وہ میرا بھائی ہے جس کا مجھے انتظار تھا اور اللہ سے کتنی دعائیں کر کے میں نے علی کو منگوایا. یہاں ہے تو دونوں ایک ہی نور کے ٹکڑے نا. اب یہ 30 سال کا غیب ہو گیا. آپ میں کتنے ایسے لوگ ہوں گے جو پہلے ٹورنٹو آ گئے، اپنے بچپنے کے دوست کو کراچی چھوڑ گئے مجبوراً، لاہور میں رہ گئے، حیدرآباد دکن میں رہ گئے، آپ آ گئے. اب آپ کو فکر ہے کہ کوئی طریقہ کہ وہ بھی یہاں پہ آ جائے. رشتہ دار، بھائی بہن، یہ فطرت ہے آدمی. نور کا ایک ہی حصہ آدم سے پہلے اول ما خلق اللہ نوری اتنے 100 سال ساتھ رہے. ایک منزل پہ نور کے 2 ٹکڑے ہو گئے، ایک دنیا میں آ گیا، دوسرا نہیں آیا. 30 سال پیغمبر نے انتظار کیا. اگر ہم امام کا انتظار کر رہے تو یہ نیا انتظار نہیں. امامت کا انتظار اس سے پہلے رسول اللہ بھی کر چکے ہیں اور کتنی دعائیں کر کے علی کو لیا. خدا بندہ میرا ولی بھیج دے، میرا مددگار بھیج دے.
कुरान ने भी कहा दुआ करो वजअल ली मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा, मेरा मददगार भेज दे। तो अब अली आ गए, कहा चची ये तो मुझे दे, ये तो वो है जिसके लिए दुआएं मैंने मांगी। चुनाच फातिमा बिन्त असद, जिनके यहाँ 3 बेटे पहले से, तालिब हैं, अकील हैं, जाफर तैयार, ले जाओ, लेके अपने घर आ। अब यहाँ पे मरहूम मौलाना एक जुमला अक्सर कहा करते हैं कि भाई कुछ चीजें ह्यूमन नेचर में होती या कम से कम पहले होती थी। जब भी नया बच्चा दुनिया में आता है, नए से मतलब न्यू बॉर्न, तो खानदान वाले, दोस्त, जानने वाले सब जमा हुआ करते थे। अब आजकल का तो सारा सेटअप ही बिगड़ गया। लेकिन जितना बुढ़ा मैं हूं उतना ही बुढ़ा मेरा मजमा भी है, तो इसलिए ये बात उनकी समझ में आ जाएगी। आते हैं भाई बहुत 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 मुबारक हो, वालिदैन से कहेंगे कि आपको औलाद मुबारक हो, भाइयों से कहेंगे तुम्हें छोटा भाई मुबारक हो, चचा से कहेंगे भतीजा मुबारक हो, यही एक तरीका। और उसके बाद एक सवाल करते हैं, क्या कहते हैं अंग्रेजी में क्यूरोसिटी, एक तजस्सुस जो होता है कि भाई ये बच्चा पैदा हुआ है, इसकी शक्ल सूरत कैसी, ये सवाल बहुत किया जाता है एक दुल्हन के आते वक्त, और फिर जब दुल्हन के आने के बाद बच्चा पैदा हुआ, शक्ल कैसी। अब आजकल दुल्हन तो पहले पूरी दुनिया देख चुकी है, उसके बाद उसकी शादी होती है, तो ये तो फिलहाल अभी छोड़ दीजिए, टाइम नहीं। तो आप यही वहां भी हुआ होगा भाई। अभी पैगंबर ने कोई अबू कुबैस पे खड़े होकर ऐलान रिसालत नहीं किया, दुश्मनियां अभी डेवलप नहीं हुई, आए सब लोग और एक ही सवाल, बच्चे की शक्ल कैसी। पैगंबर जैसा वो उस्ताद कुल कि अगर अली बाबे मदीना तो इल्म है तो मदीना तो इल्म तो रसूल की जात, वो चुप खामोश। अब ये अल्लाह का हबीब है ना, पैगंबर कहीं पे पीछे रह जाए तो ये तौहीन अल्लाह की हुई। पूछा ऐ मेरे हबीब, इस अंदाज की रिवायत नहीं मिलेगी, ये रिवायतों को जमा करके बच्चों को समझाने की। ऐ मेरे हबीब इतने परेशान क्यों? कहा कि लोग एक सवाल कर रहे हैं कि बच्चा कैसा है, शक्ल सूरत कैसी, इसका जवाब मेरे पास नहीं। खुदा ने कहा क्यों नहीं है भाई? कहा इसलिए नहीं है कि बच्चा जिस घर में पैदा होता है घर वालों की शक्ल लेता। कभी कहा जाता है कि जी इसका चेहरा बिल्कुल बाप जैसा, कोई कहता है कि जी आंखें माँ जैसी, कोई कहता है कि इसका दहाना मामू जैसा। और जिस घर में ये पैदा हुआ है उस घर वाले की तो कोई शक्ल सूरत ही नहीं। तो अब मैं क्या जवाब दूं? खुदा ने कहा होगा कि हबीब तुमने अपने सवाल का जवाब अपने सवाल में ही रख दिया कि क्या जवाब दूं, क्योंकि तरीका यह है कि जिस घर में पैदा हो बच्चा वैसा होता, तो यही जवाब यहाँ भी दे दो और कह दो कि ये बच्चा है, पूछते हो कैसा, चेहरा इसका वजहुल्लाह है, आंखें इसकी ऐनुल्लाह है, कान इसके उज़ुनुल्लाह है, जबान इसकी लिसानुल्लाह है, हाथ इसके यदुल्लाह। अब पैगंबर नुसैरी को कोई दलील नहीं दे रहे हैं। मासूम ने समझाया ना कि वज के माने क्या, तो वजुल्लाह का मतलब ये नहीं कि अली खुदा, लेकिन चूंकि आज वक्त बहुत गुजर गया, पैगंबर कुछ प्रेशर है ना, हर आदमी पूछ रहा है बच्चा कैसा, जिस घर में पैदा हुआ वही जवाब दे दो, चेहरा वजुल्लाह और आंखें ऐनुल्लाह। पैगंबर ने जवाब दे दिया। अब जवाब दे दिया तो फिर एक ख्याल दिल में आया कि ये अली तो वो है जिसे मैंने 30 साल दुआएं कर करके अल्लाह से मांगा मैंने ना, अपने लिए मांगा ना। यहाँ तो अल्लाह ने पहले दिया, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके वापस लेना शुरू कर दिया। चेहरा भी गया, आंख भी गई, जबान भी गई, कान भी गए, हाथ भी गया। पहले दिया, देने के बाद एक एक करके वापस ले लिया। तो तरीका क्या होता? आदमी चीज बचाने के लिए सोचता है जितना बच गया है ये तो अपने कब्जे में ले लो। कहा ये तो अल्लाह ले गया जो बच गया। एक मर्तबा कहा या अली लहमो का लहमी दमो का दमी, तेरा खून मेरा खून है, तेरा गोश्त मेरा गोश्त।
اب اگر کوئی علی کو دیکھے اسی دن 3 دن کے بعد جب کعبے سے نکل کے رسول کے گھر میں آئے تو گہوارے میں لیٹے اور بڑے مزے سے مسکرا رہے. بعض بچوں کے آپ نے مسکراہٹ دیکھے نا, بھولے بھالے معصوم, لیکن ایک ذرا سی شرارت ٹپک رہی ہوتی ہے مسکراہٹ میں. دیکھا علی مسکرا رہے لیکن بڑے عجیب انداز سے. ہم آگے بڑھے, یا امیر المومنین آج تو لگ رہا ہے کہ آپ بہت مزہ لے رہے. یہ عجیب سی مسکراہٹ ہے, جیسے کسی چیز کا مزہ آ رہا. علی کہیں گے کہ ہاں واقعاً آج بہت مزہ آ رہا, آج میں دنیا میں آیا اور آج ہی میں ختم ہو گیا. علی ختم, اب علی نہیں رہا, اب علی کا خاتمہ ہو گیا. ہو از علی, کہا کہ اب علی کچھ نہیں رہا. ابھی دیکھا نا تم نے کہ ابھی میں تسلیم ہو گیا. میں دنیا میں آیا تھا, آدھا اللہ نے لے لیا, آدھا رسول اللہ نے لے لیا, علی تو بچے ہی نہیں. یعنی مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جو علی سے محبت کرے گا, آدھی محبت اللہ سے کرے گا, آدھی محبت رسول اللہ سے کرے گا. جو علی سے دشمنی اور بغض رکھے گا, آدھا بغض وہ اللہ سے کر رہا ہے, آدھا بغض رسول اللہ سے کر رہا ہے. علی کون ہے؟ علی کون ہے؟ اللہ اور رسول میں بیٹھ گیا. اب علی کا ہر عمل یا اللہ کے لیے ہے یا رسول اللہ کے لیے ہے. چنانچہ اگر علی کا شیعہ بھی اللہ کی مخالفت کا کوئی عمل کرتا ہے تو علی ہی سب سے پہلے اسے سزا دیتے ہیں. اگر علی کی کوئی ماننے والی رسول اللہ کی مخالفت کا کوئی عمل کرتی ہے, علی ختم ہو گئے, بٹ گئے. علی کی ساری زندگی یا اللہ ہے یا رسول اللہ. اللہ تو ہمیں کوئی سزا بھی نہیں دے گا گناہوں. اے علی یہ تیرے جانے والے, ان کا کہنا ہے کہ یہ علی جانے والے, تو جان اور یہ جان. پھر دیکھیے نہج البلاغہ کی گواہی, خطبہ 15 تو میں نے پڑھا تھا نا, جو حکم خدا کے خلاف دولت تقسیم کی گئی میرے مولا نے, اس طرح سے زبردستی اسے چھینا ان لوگوں سے کہ بنو امیہ کے مورخین نے ایک جملہ لکھا کہ علی نے یتیموں پہ بڑا ظلم کیا. علی کے بارے وقت نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں, صرف اس ایک جملے. کیوں؟ حکمران نے بیت المال سے حتیٰ زکوٰۃ کے اونٹ بہت قیمتی جانور ہیں. کیا یہاں مجھے نہیں پتا کینیڈا میں کون سی گاڑیاں بڑی پاپولر ہیں, لیکن یہ BMW اور یہ فیراری اور یہ مرسیڈیز, اس سے بھی زیادہ زکوٰۃ کے اونٹ جو لوگ آ کے زکوٰۃ دے رہے ہیں, حکمران نے اپنے گھر میں لے جا کے اپنی اولادوں میں تقسیم کر. مولا نے, حکمران ابھی مرا ہے, میں آگے نہیں کہنا چاہ رہا, تفصیل حکمران ہوگی. کہا بھیجا سپاہیوں کو کہ اس کے گھر سے یہ ساری چیزیں اٹھا کے لاؤ, صدقے کے اونٹ بھی منگو. بنو امیہ کے مورخ نے لکھا کتنا یتیموں پہ ظلم ہو رہا. بیچارے اونٹ پر بیٹھ آنے جانے کے عادی تھے, علی نے اونٹ چھین. ان سے اونٹ چھینے تو ہمیں بھی مزہ آئے, جب ہم سے چھینیں گے گاڑیاں ہماری, جب ہم سے چھینیں گے ہمارے بڑے بڑے مکان, چاہے ایجیکس میں ہو, چاہے مارکم میں ہو, چاہے رچمنڈ ہل میں ہو, تو کیا پھر بھی وہی ہماری حالت ہوگی؟ اتنا ہی خوش ہو رہے ہوں گے. لیکن علی کا یہی مزاج حسن میں نہیں ہے, حسین میں نہیں ہے, عباس میں. کیوں نہیں حسن حسین؟ ہمیشہ علی نے کہا نہ حسن میرا بیٹا ہے نہ حسین میرا بیٹا, وہ تو رسول اللہ کے بیٹے, میرا بیٹا ہے تو عباس. شہزادی نے ماں اور اولاد کے رشتے کے اعتبار سے کہا کہ عباس میرا تیسرا بیٹا ہے حسن و حسین کے بعد. اور مولا نے گھر کے باہر کی سیرت کے حوالے سے کہا, جملہ خود بعض علماء نے محمد حنفیہ کے حوالے سے لکھا, بعد میں حضرت عباس. محمد حنفیہ کے حوالے سے بھی ہو جو زیادہ لوگوں نے لکھا ہے, اصول وہی کہ یہ آپ کا بابا کیا کرتا ہے,
ہر خطرے کے موقع پر ہر جنگ میں آپ کو آگے بڑھا دیتا ہے، حسن و حسین کو پیچھے خیمے میں اپنے ساتھ رکھتے، کہا اس لیے تو میرے بیٹے ہیں ہی نہیں۔ یعنی محمد حنفیہ اپنے باپ کا جملہ کوٹ کر، وہ رسول اللہ کے بیٹے، کوئی عام آدمی نہیں کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے، اپنا انا و ابنا، یہ رسول کے بیٹے، علی کا بیٹا تو عباس۔ تو جو علی کی خاصیت ہے کہ یہ آدھا خدا یہ آدھا رسول، اور کوئی چیز نہیں ہے علی کی زندگی میں، یہی عباس کی خاصیت۔ بڑے سے بڑا گناہگار اگر یہ اطمینان رکھتا ہے کہ گناہ کرو اور عباس باب الحوائج ہیں، عباس باب المراد ہیں، ہر گناہ تمہارا معاف کرا دیں گے، یاد رکھیے پہلی سزا عباس ہی دیں گے۔ لیکن یہ جملہ تشریح طلب ہے، آج نہیں کل بہت وقت ہوگا، اور عباس کے حوالے سے ربط اس وقت دے رہا ہوں کہ صحیح معنوں میں علی کا بیٹا عباس، ہر اعتبار سے علی کی شبیہ۔ اچھا ہمارے ہاں یہ جملہ آج کل بہت مشہور ہو گیا، یعنی حق ہے، صحیح ہے، عباس ہمارے بنی ہاشم تو کہلاتے ہیں، لیکن شکل و صورت میں علی کی کاپی تھی۔ جیسے علی اکبر شبیہ رسول خدا، یہ بات تو مرثیوں میں نوحوں میں اتنی آئی کہ بچے بچے کو یاد ہے۔ عباس شبیہ ہے، علی مرتضی، اس کا مطلب یہ کہ یہ دو حدیثیں عباس کے لیے شبیہ ہے نا۔ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت، وہی چہرہ تو عباس کا۔ اور وہ مشہور حدیث من اراد ان ینظر آدم بخلتہ سے الی آخر، جو آدم کو، جو نوح کو، جو ابراہیم کو، جو موسیٰ کو، جو سلیمان کو، جو داؤد کو، جو عیسیٰ کو، جو یوسف کو دیکھنا چاہے، وہ علی کو دیکھنا۔ 70 انبیاء علی کے چہرے پہ جمع ہیں اپنی خصوصیات کے ساتھ، تو علی ہی کا چہرہ تو بالکل کاپی ہے عباس کا چہرہ۔ عباس کا چہرہ تو ہے، لیکن آدم و نوح و ابراہیم و موسیٰ اور عیسیٰ سب یہاں تو تم کو نظر آئیں گے، عباس۔ اور یہ بھی ایک وجہ کہ جو جملہ فاطمہ بنت اسد مادر علی نے علی کے لیے کہا، وہی جملہ ام البنین نے عباس کے لیے کہا۔ یا 7 رجب ہے، یا شعبان کی وہ تاریخ ہے جو آج کل منائی جا رہی ہے۔ میرا مولا مسجد میں گھر سے پیغام آیا، مولا بیٹا مبارک۔ ام البنین گھر میں تھی، مولا مسجد میں، مسجد و گھر میں فاصلہ کتنا، علی کے گھر اور مسجد، قدم آگے بڑھا ہے تو گھر، قدم پیچھے ہٹا ہے تو مسجد۔ مولا بیٹا مبارک جس مقصد کے لیے علی آ کے مسجد میں بیٹھے تھے، فوراً پہلے تو شکر کا سجدہ کیا اور پھر اپنے گھر میں آئے، ام البنین کے حجرے میں گئے اور کہا کہ ام البنین بیٹا مبارک، کسی بھی ماں کے اولاد، اور پھر اولاد بھی اگر بیٹا، بہت بڑی خوشی ہوتی ہے۔ علی نے مبارکباد، علی تو صاحب اولاد ہے، ام البنین 1 ہی سال پہلے تو شادی ہوئی ہے، مبارکباد دینے کے بعد کہا لیکن اے ام البنین بیٹا ہوا اور تم پریشان نظر آ رہی۔ کہا کہ مولا پریشان اس لیے ہوں کہ جب سے یہ پیدا ہوا اس نے آنکھیں نہیں کھولی۔ مولا مسکرا، مولا کو اپنا وقت یاد آ گیا، یہی بات میری ماں نے پریشانی کے عالم میں میرے آقا رسول اللہ سے کہی تھی۔ مسکرائے، کہا ام المنین گھبراؤ نہیں، مجھے پتا ہے کہ اس نے آنکھیں کیوں نہیں کھولی۔ یہ کہے کہ بچے کو اٹھائے، رسول اللہ نے بچے کو اٹھایا تھا، بچے نے آنکھیں فوراً کھولی علی، لیکن اس بچے نے علی کی گود میں جا کے بھی آنکھیں نہیں کھولی۔ علی نے کنیز سے کہا جاؤ اور حسین کو بلا کے لے۔ حسین آئے، بابا کیا حکم ہے؟ علی نے اس بچے کو حسین کی گود میں دیا اور کہا حسین باپ کا تحفہ قبول کرو۔ جیسے ہی حسین کی گود میں بچہ گیا، آنکھیں کھول کے پہلی زیارت حسین کی تبھی تو آخر مصائب میں وہاں پہنچوں کہ آخری زیارت کے لیے عباس نے کیا
درخواست کی تھی، پہلی زیارت۔ البتہ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ بچہ حسین کی گود میں گیا، کیونکہ 3-4 دن سے شبیہ نکل رہی، تو دعا کا موقع نہیں بنتا۔ خدا بندہ باب الحوائج عباس سے علمدار کا واسطہ، عباس کے مصائب پر آنسو بہانے والوں کو ان مصائب کے علاوہ دنیا آخرت کی ہر پریشانی سے محفوظ فرما، اور باب الحوائج کا واسطہ عباس کے لیے ماتم کرنے کی خاطر جو آج صف عزا پہ آئے ان کی ساری حاجتیں پوری فرما۔ عباس، ارباب مقاتل نے لکھا، حسین کی گود میں گئے، آنکھیں تو کھولی لیکن آنکھیں بعد میں کھولی، پہلے ننھے ننھے ہاتھ آگے پھیلا دیے۔ پیغام دے رہے ہوں گے کہ آقا ہاتھوں کا نذرانہ تو ابھی سے لے لو۔ حسین نے کہا، علی نے کہا، حسین بیٹا اب ذرا اسے میرے کان میں دو، کچھ مستحبات باقی۔ ایک کان میں اذان دی، ایک کان میں اقامت کہی، چہرہ دیکھتے جاتے ہیں اور کہتے جاتے ہیں کہ بالکل ویسا ہی ہے جیسا میں نے اللہ سے چاہا، اور پھر 3 بار یہ جملہ دہرانے کے بعد میرے مولا نے کہا، اور رسول اللہ مجھے خبر دے گئے تھے کہ جب یہ پیدا ہو تو میں اس کا نام عباس رکھوں۔ جیسے یہ جملہ سنا، ماں کی خدمت کے لیے کمرے میں کون ہو؟ دیکھیں، یہ وضع حمل یا ڈیلیوری کا مرحلہ تھا، مردوں میں کوئی نہیں تھا۔ زینب کبریٰ ماں کی خدمت کے لیے بیٹھی تھی۔ جیسے ہی زینب نے سنا بابا نے اس بچے کا نام عباس رکھا ہے، زینب آگے آ گئی۔ اس وقت زینب کی عمر کیا ہوگی؟ تقریباً 20 سال۔ 20 سال کا عمر کا فرق ہے عباس و زینب میں۔ زینب آگے ہیں، پہلے تو بابا سے ری کنفرم کرایا، بابا میرے اسی بھائی کا نام عباس ہے نا؟ پیغمبر نے کہا، زینب بیٹی، مولا نے کہا، ہاں زینب بیٹی تیرا یہی بھائی عباس۔ بابا اگر اس کا نام عباس ہے تو ایک لمحے کے لیے میری گود میں بھی دے دیجیے۔ علی تو سب جانتے ہیں نا، مسکرا کے حسین کی گود میں دے چکے ہیں، اب زینب کی گود میں دی۔ زینب نے بچے کو گود میں لیا۔ عموماً یہ ہوتا ہے کہ چومنے لگتی ہیں بڑی بہنیں، نہیں، عباس کے کان پہ منہ رکھ کے بہت ہی آہستہ سے کچھ کہہ دیا۔ علی مسکرائے، زینب بیٹی اتنی جلدی کیا ہے بھائی سے باتیں کرنے کی؟ عباس کو تو ہی پالے گی، عباس تیری گود میں پلے گا، یہ باتیں کرنے کی اتنی جلدی کیا ہے؟ ایسے موقع پہ بچے سے بات نہیں کی جاتی ہے، اسے چوما جاتا ہے، کس کیا جاتا ہے۔ زینب نے کان پہ منہ رکھ کے کچھ کہا۔ زینب گھبرا گئی، کہا بابا ابھی بہن اور بھائی کی تو کوئی بات شروع نہیں ہوئی ہے، میں نے تو آج ایک امانت کو ادا کیا ہے، 15 سال پرانی امانت۔ جب اماں فاطمہ دنیا سے جا رہی تھی، مجھے بلا کے کہا تھا، زینب بیٹی تیرا ایک بھائی عباس پیدا ہو، جب عباس پیدا ہو تو اس سے کہنا عباس فاطمہ تمہیں سلام کہتی ہے۔ میں نے اماں کا سلام پہنچایا، یہ 15 سال سے امانت میرے پاس۔ عباس، دیکھیے زینب کبریٰ کا رتبہ بہت بلند، فاطمہ کے برابر تو نہیں ہے نا۔ زینب کا سلام حبیب نے سنا تو غش کھا کے گر پڑے۔ عباس تو وہ ہے جسے فاطمہ نے زینب کے ذریعے خاص سلام بھجوایا۔ عباس کتنے خوش قسمت ہو، فاطمہ کو تم پہ اتنا بھروسہ ہے۔ اور واقعاً عباس خاندان اہل بیت کی وہ شخصیت بنا۔ جب وقت، کل ورکنگ ڈے ہے، مجھے خیال ہے وقت بہت کم ہے، اس لیے ایک جملے میں عباس کی سیرت کو لپیٹتا ہوں، سمیٹتا ہوں۔ خاندان اہل بیت کون ہے؟ دنیا بھر کا مشکل کشا، کوئی پریشانی کسی کو ہو اہل بیت کو پکارے گا، لیکن خود اہل بیت اگر پریشانی میں مبتلا ہو، ان کا مشکل کشا کون ہے؟ یعنی مشکل کشاؤں کا مشکل کشا کون ہے؟ عباس۔ کربلا میں کسی بیوی کو پریشانی ہو، زبان پہ نام آتا ہے عباس۔ کربلا میں کوئی بچہ گھبرایا ہوا نظر آ جائے، زبان پہ نام آتا ہے عباس۔ اور تو اور
کربلا میں اگر میرا آقا مصائب میں گر جائے تو امام وقت حسین کہتے ہیں عباس، کوفے اور شام کے بازاروں میں سجاد کو کوئی بڑا امتحان دینا پڑے، زبان پہ ایک ہی لفظ آتا ہے چچا عباس۔ عباس مشکل کشاؤں کا مشکل کشا، حسین کا مشکل کشا، سجاد کا مشکل کشا ہے، زینب کا مشکل کشا۔ کربلا میں بچے 3 دن کے پیاسے پھر بھی آلاتش 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 کہہ رہے۔ کوفہ جب پہنچے تب بھی یہ بچے پیاسے، راہ شام میں بھی یہ بچے پیاسے، زندان شام میں بھی یہ بچے پیاسے، اور پیاس بڑھتی جا رہی بڑھتی جا رہی۔ اب کوئی آلاتش نہیں کہتا۔ زندان شام میں تو اتنے پیاسے ہیں کہ زینب کو بیٹھ کے نماز پڑھنا پڑ رہی۔ بچے خاموش ہو گئے۔ خاموش کیوں ہوئے؟ پانی نہیں ملا ہے۔ خاموش اس لیے ہوئے کہ جب فرات کے کنارے عباس کا علم ٹھنڈا ہوا۔ اب اس کے بعد بچوں نے کہا آلاتش کہنا بیکار ہے، اب تک اس لیے کہہ رہے تھے کہ پانی لانے والا موجود تھا۔ چنانچہ بعض علماء ایک جملہ لکھتے ہیں، مجھے تاریخ میں نہیں ملا لیکن بعض علماء لکھتے ہیں شب عاشور جو کل رات آنے والی رات شب عاشور، اور اس کے حالات تو بعد میں آتے رہیں گے اور آپ نے زندگی سنے، تقریباً رات کے اختتام پر اب اندھیرا ہو گیا عزا خانے میں، آنکھوں میں آج کے خیمہ گاہ کا منظر لے کے آئی۔ جیسے ہی آپ خیمہ گاہ میں داخل ہوتے ہیں آج بھی سب سے پہلا خیمہ عباس علمدار کا، وہ محافظ ہے۔ سیداریوں کے خیمے بعد میں شروع، عباس پہلے ہیں۔ ایک بار عباس اسی خیمے میں شب عاشور کل کے جہاد کی تیاری کر رہے ہیں، تلوار کو سیقل کر رہے ہیں۔ عباس کو کیا معلوم کہ کل عباس کو تلوار ہاتھ میں لینے کی اجازت بھی نہیں ملے۔ جب حسین نے عباس کو بھیجا تھا مقتل میں، ایک شرط لگائی تھی، عباس اپنی کمر سے تلوار کھول کے یہاں رکھ دو، خالی نیزہ لے کے جانا۔ لیکن عباس تیاری کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ گھبرا گئے عباس کے سارے جسم پہ راشا طاری ہوا۔ گھبرا کے جگہ سے کھڑے ہوئے، جب دیکھا میرے خیمے میں ثانیہ زہرا زینب کبریٰ میری شہزادی داخل ہو رہی۔ گھبرا کے عباس کھڑے ہو گئے۔ شہزادی؟ آقا زادیاں غلاموں کے پاس نہیں آتی ہیں، غلاموں کو بلایا جاتا ہے، آپ نے زحمت کی مجھے بلوا لیا ہوتا۔ عباس کے منہ پہ یہی جملہ سچتا اور زینب کے منہ پہ یہی جواب سچتا۔ عباس یہ کیا آقا زادی کہہ دیا؟ میں بہن ہوں، بہن بھائی کے پاس آئی ہے، اور اس لیے آئی ہوں کہ رات ختم ہو رہی، یہ ساری بیویاں میرے پاس پہنچی اور انہوں نے مجھ سے ایک سوال کیا کہ اے ہماری شہزادی زینب، صرف اتنا بتا دیجئے کل ہمارا پردہ سلامت رہے گا کہ نہیں؟ باقی ساری قربانیوں کے لیے ہر ایک تیار ہے، اکبر مارا جائے کہ اصغر ہماری چادریں محفوظ رہیں گی کہ نہیں؟ عباس میں نے کوئی جواب نہیں دیا، جواب ہی نہیں دیا۔ میرا جواب تیرے جواب پر، بتانے کیا کہوں؟ عباس نے ہاتھ جوڑے، شہزادی جب تک آپ کا غلام عباس زندہ ہے ہر بیوی کی چادر محفوظ، اور زینب کو اتنا یقین ہے کہ میرے عباس کو کوئی مار ہی نہیں سکتا۔ عباس نے کہا جب تک میں زندہ ہوں۔ بس زینب نے اتنا سنا، واپس سہنے خیمہ میں آئی اور آواز دی کہ اے بیویوں، علی کی بیٹی تم سے وعدہ کرتی ہے کل تمہاری چادر سلامت، لیکن جو وعدہ فجر کے قریب کیا گیا وہ وعدہ عصر کے قریب واپس لے لیا گیا۔ اور کیسے؟ اب دن شروع ہوا، جہاد کربلا جاری، ایک ایک شہید جا رہا، ایک ایک مجاہد جا رہا۔ جب جوانان بنی ہاشم کی باری آ گئی، عباس کی بے چینی کو دیکھے، اکبر چل رہے ہیں، عباس دوڑ کے آئے، آقا پہلے مجھے جانے کی اجازت دی۔ قاسم چل رہے ہیں، عباس تڑپ کے آئے، آقا یہ میری گود کے پالے، یہ میرے شاگرد، ان کے لاشیں نہیں اٹھائے جا رہے، مجھے اجازت دیجئے پہلے میں جاؤں گا۔ اور آقا حسین کا ایک جملہ، عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو، تمہیں کیسے اجازت دی؟
لاشوں پہ لاشیں آتے رہے. اکبر کا لاشا آیا, قاسم کا لاشا آیا, اون محمد کے لاشیں آئے, اولاد جعفر طیار کے لاشیں آئے, اولاد عقیل کے لاشیں آئے, اور ہر بار عباس تڑپ گئے اور ہر بار آتے ہیں. آخری بار جو آئے, مولا مقتل میں جانے کی اجازت دیجیے. حسین نے کہا عباس تم میرے لشکر کے علمدار ہو. اب عباس نے تڑپ کے صرف ایک جملہ کہا, لیکن آقا یہ بتائیے وہ لشکر ہے کہاں جس کا میں علمدار تھا؟ میرے سارے پیاسے سپاہی کوثر کے کنارے میرا انتظار کر رہے ہیں. حسین نے کہا لیکن عباس تم میرے بابا کی نشانی ہو, میں تمہیں اجازت نہیں دے سکتا. اب آئیے وہ جو جملہ میں نے ابھی کہا اس کو پورا کرو. مشکل کشا کے مشکل کشا عباس ہیں, اور عباس جب پریشانی میں مبتلا ہوئے تو عباس کے مشکل کشا کا نام سکینہ ہے. عباس کے مشکل کشا کا نام سکینہ ہے. حسین نے منع کیا. عباس مایوس خیمے میں آئے. ننھی سکینہ آ گئی اور کہا کہ چچا یہ بچے میرے پاس آئے, کہہ رہے ہم بہت پیاسے ہیں, کلیجہ پھنک رہا ہے. سکینہ تم مشکل کشا کی پوتی ہو, ساقی کوثر کی پوتی ہو, کہیں سے پانی لے آؤ. چچا میں نے سب سے وعدہ کر لیا اور آپ کے سہارے وعدہ کیا ہے, چچا ان کے لیے پانی کا انتظام کر دیجیے. عباس صرف ایک جملہ, سکینہ میں تیار تو ہوں, بابا آقا اجازت نہیں دیتا. بس یہ سننا تھا. ایک بار سکینہ نے پورے اعتماد کے ساتھ کہا بس اتنی سی بات, چلے میں آپ کو لے کے چلتی ہوں, میں آپ کی سفارش کرتی ہوں. آج سکینہ مشکل کشا بن رہی ہے عباس کی. عباس نے گود میں اٹھائے, اس سے بڑی خوشخبری کوئی تھی نہیں, اور لے کے چلے حسین کے خیمے میں گئے. حسین امام معصوم, منظر دیکھا سمجھ گئے, آواز دی عباس, میں سمجھ گیا سکینہ کو لے کے کیوں آ رہے ہیں. اب حسین کچھ نہ بولے گا, لیکن سکینہ بیٹی ایک بات سن لے, ابھی جس چچا کی سفارش کر رہی ہے بعد میں یہ چچا بہت یاد آئے گا. جب رخسار پہ تماچے لگ رہے ہوں گے, جب بدن پہ کوڑے پڑ رہے ہوں گے. لیکن عباس کو جلدی ہے, ایسا نہ ہو کہ اجازت واپس لے لی جائے. جلدی سے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے. حسین نے روک دیا, عباس کہاں جا رہے؟ عباس گھبرا گئے, ایسا تو نہیں ہے, حکم واپس لے لیا. گھبرا کے کہا آقا آپ کی اجازت؟ کہا وہ میری اجازت. تم مقتل نہیں جا سکتے جب تک کہ زینب کبریٰ سے اجازت نہ لے. ذرا سوچی, خاص طور پر میں اپنی بیٹیوں اور بہنوں سے کہتا ہوں ذرا سوچو. 55 برس کی بوڑھی بہن کے سامنے 34 سال کا وہ کڑیل جوان بھائی آئے جسے بچوں کی طرح اپنی گود میں پالا, اور ایک مرتبہ ہاتھ جوڑ کر کہے کہ اب میں مرنے جا رہا ہوں. بہن کے دل پہ کیا قیامت گزرے گی, لیکن یہ علی کی بیٹی. عباس تم چلے, لیکن چلو زینب دین خدا کے لیے یہ قربانی بھی دی. بس یاد رکھتے جاؤ کہ بابا نے مجھے دیکھ کے کہا تھا زینب تیرے بازوؤں میں رسی بندھے, اور میں نے سوچا تھا جس کا ایک بھائی ہو کوئی بہن کو دیکھ نہیں سکتا. میرے تو 12 بھائی اور عباس جیسا, لیکن عباس اب تم نہیں جا رہے. زینب کو یقین دلا کے جا رہے کہ وقت آ گیا میرے بازوؤں میں رسی بندھے گی, لیکن جاؤ. اور عباس چلے, خیمہ گاہ سے نکلے, فرات کی جانب جا رہے ہیں. اللہ آپ کو کئی بار کربلا حال میں ہی لے گیا, جا رہے ہیں. عباس بڑھ رہے ہیں. 30,000 کا لشکر فرات پہرا دے رہا ہے عباس نانے پر. فضہ در خیمہ پر کھڑی, یہ منظر دیکھ رہے. آواز دیتی ہے شہزادی ذرا قریب تو آئیے. زینب نے پوچھا کیا بات؟ فضہ کہتی ہے شہزادی جب میں کبھی اپنے مولا کے خیبر کے حالات پڑھتی تھی تو آپ کہتی تھی کہ میں نے بابا کا خیبر کا جہاد نہیں دیکھا. ارے کسی طرح سے جہاد کوئی مجھے دکھا دے. آئیے آ کے عباس کا جہاد دیکھیں. یہ عباس فرات کی جانب نہیں جا رہے, یہ حیدر کرار خیبر کو فتح کرنے جا رہے ہیں. کس شان سے جہاد کیا. وقت بہت گزر گیا, بات کو سمیٹ. بچے سب سے زیادہ تو ان کے دلوں میں تمنا اور آس ہے. ہاتھوں میں کوزے لے کے خیموں کے باہر کھڑے. ایک وقت آیا عباس نظر نہیں آیا, خالی علم نظر آ رہا, علم نشانی, علم نظر آ رہا. بڑھ رہا ہے فرات تک پہنچا.
اور پھر دیکھا کہ یہ علم فرات سے واپس آ رہا. 30,000 کا نرخہ ہے. بچوں کو عباس نظر نہیں آ رہے, خالی علم نظر آ رہا. ایک بار بچوں نے دیکھا کہ یہ علم ہلا اور دائیں طرف جھکا, ایسا لگا کہ علم گرنے والا. بچے گھبرا گئے, علم سنبھل گئے اور آگے بڑھا اور آگے بڑھا. ایک بار دیکھا علم بائیں طرف جھکا, ایسا لگا گرنے والا ہے, پھر سنبھل گیا علم. ٹوٹے ہوئے بازوؤں سے عباس نے سنبھال لیا. بچوں نے دیکھا علم اور آگے بڑھا, مگر ایک منزل آئی. بچوں نے دیکھا علم سیدھا زمین کربلا پہ گر کے ٹھنڈا ہوا. ایک آواز آئی عباس کی, آقا علیک منی السلام, میرا آخری سلام لو. سکینہ نے کوزہ زمین پہ پھینکا اور فریاد کی, بابا چچا مجھے پانی نہیں چاہیے, میں پیاسی رہوں گی, واپس آ جاؤ. اور حسین ٹوٹی ہوئی کمر پکڑ کے چلے. جہاں پہ آج آقا عباس کی سری ہے وہاں پہنچے. عباس زمین کربلا پہ ہے, حسین زمین پہ بیٹھے. عباس کا سر گود میں لیا. کہا عباس کوئی وصیت؟ کہا مولا صرف ایک خواہش, جب پیدا ہوا تھا پہلی زیارت آپ کے چہرے کی تھی, دل چاہتا ہے دنیا سے جا رہا ہوں, آخری زیارت بھی آپ کی کروں. ایک آنکھ میں تیر لگ چکا, دوسری آنکھ میں خون جمع ہوا. آقا میرے ہاتھ کٹ چکے, ورنہ خون اپنے ہاتھوں سے پوچھ لیتا. حسین نے ابا کا دامن لیا, عباس کی آنکھوں سے خون پہنچا. عباس نے آنکھ کھولی, حسین کو دیکھا, ایک مسکراہٹ. عباس دنیا سے گئے. حسین نے علم اٹھایا, علم لے کے خیمے میں آئے. سینے خیمہ میں پہنچے. زینب کو آواز دی, زینب زینب ذرا جلدی سے آؤ اور یہ علم سنبھالو, عباس کا علم ہے, اب میں جا رہا ہوں, اب میں مرنے جا رہا ہوں. زینب نے کہا بھیا ٹھہر جاؤ, اور وہ علم لے کے سینے خیمہ میں آئی. آواز دی, اے کلثوم, اے رقیہ, اے رباب, اے فروہ, اے لیلا, اے کبرا, ساری بیویوں آ جاؤ. بیویاں آ گئی. شہزادی کیا بات ہے؟ زینب کے ہاتھ میں علم ہے. کہا کہ علی کی بیٹی نے کل رات تم سے وعدہ کیا تھا, تمہاری چادر سلامت ہے, میں اپنا وعدہ واپس لیتی ہوں. جس کے سہارے وعدہ کیا تھا, ہائے میرا عباس مارا گیا, علم آ گیا, علمدار نہ آیا. علم آ گیا, علمدار نہ